حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، وہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم ایک امت ہیں، باطل نے ہمیں تقسیم کر دیا زبانوں میں، قوموں میں، اور ہر ایک آدمی اپنے کو اپنی قوم کا، اپنی زبان کا سمجھتا ہے، اور ہماری اصل یہ ہے کہ ہم ایک امت ہیں۔ تو یہ ان کا فکر کہ امت کو، پوری امت کو ایک فکر بنانا، اور ہمیشہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ سنایا کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کو ہر امتی کے حوالے کر کے گئے کہ ہر امتی پوری امت کا ذمہ دار ہے، اور اسی طرح پوری امت مل کر ہر امتی کی ذمہ دار ہے، پوری امت مل کر ہر امتی کی ذمہ دار ہے، اور ہر امتی پوری امت کا ذمہ دار ہے۔ تو وہ اللہ نے جو ان کی فکر تھی اس کو پورے عالم میں عام کیا۔ ایک بڑے آفیسر اجتماع میں تھے، جب وہ جانے لگے تو ہم لوگوں سے بھی ملاقات کے لیے آئے، ہم جو نظام الدین سے گئے ہوئے لوگ تھے، ہمارے حضرات، ان سے ملاقات کے لیے آئے، تو میری بھی ملاقات ہوئی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ 3 دن تو آپ ہماری سنتے رہے ہیں، یہ پچھلے اجتماع کے 3 دن آپ نے ہماری سنی ہے، اب آپ ہمیں بتائیے کہ آپ یہاں سے کیا لے جا رہے ہیں؟ یہ جو 3 دن آپ نے یہاں گزارے ہیں، ان 3 دنوں میں آپ یہاں سے کیا لے جا رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ اگر آپ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ میں کیا پیغام لے کر جا رہا ہوں، تو میں یہ پیغام لے کر جا رہا ہوں کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، کسی کے ہاتھ پہ کچھ نہیں ہے اور کسی سے کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کرتے ہیں، اللہ سے ہوتا ہے، اور ہم پوری امت کے ذمہ دار ہیں۔ تو میں سوچنے لگا کہ 3 دن پہ کتنا آدمی کا ذہن بدلتا ہے، سوچ بدلتی ہے، فکر بدلتا ہے۔ یہ قربانیوں کی تاثیر ہے۔ ایک مجمع جب قربانیوں پر اٹھتا ہے اور قربانیاں دیتا ہے تو اس مجمع کی ایک تاثیر اس کے اندر بنتی ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب صحابہ مکے میں داخل ہوئے تو جس کی نظر ان پر پڑی اسے ایمان مل گیا۔ جنہوں نے قسمیں کھائی تھیں کہ ہم سب کچھ کریں گے لیکن ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھیں گے، جنہوں نے قسمیں کھائی تھیں لیکن ان کے بھی دل بدل گئے۔ رات کو ہندا نکلی دیکھنے کے لیے کہ دیکھو آج مسلمان فتح کر کے آئے ہیں، مکہ فتح ہوا ہے، ان کو ہم نے مجبور کر کے یہاں سے نکالا تھا، ان کو اتنا تنگ کیا تھا کہ وہ اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے، اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے، اور مجبور ہو کر وہ مکہ چھوڑ کے گئے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما رہے تھے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور آپ فرما رہے تھے کہ اے کعبہ، اے مکہ، مجھے تجھے چھوڑنے کو میرا جی نہیں چاہتا، لیکن کیا کروں، میری قوم نے مجھے مجبور کر دیا، تو ہم نے ان کو مجبور کر کے نکالا تھا، اب یہ فتح کر کے آئے ہیں، مکہ ان کے فتح ہو گیا۔ ہر قوم اپنی فتح کا جشن مناتی ہے۔ دیکھو آج یہ اپنی فتح کا جشن کیسے منا رہے ہیں،
ان کی رات کیسے گزر رہی ہے. تو ہندا نکلی تو کہیں ان کو کوئی مسلمان نظر نہیں آیا. مکے کی گلیاں جیسے راتوں کو خالی ہوتی تھی ویسے خالی تھی. جہاں ڈیرے ڈال کر ٹھہرے تھے صحابہ وہاں گئی تو وہاں بھی کوئی چہل پہل نہیں تھی, کسی کا آنا جانا نہیں تھا. ہندا کو خیال آیا کہ ہو سکتا ہے حرم میں ہوں گے, اپنے خیامگاہ پر نہیں ہے, مکے کی گلیوں میں نہیں ہے, حرم میں ہوں گے. تو حرم شریف آئیں تو کیا دیکھا کہ حرم بھرا ہوا ہے, صحابہ سے حرم بھرا ہوا ہے. واپس آ کر ابو سفیان سے کہنے لگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے بھی حضور کے پاس لے چلو. ابو سفیان کہنے لگے کہ ارے ہندا تو پتھر دل, تیرا دل کس نے بدل دیا, تیرا دل کیسے نرم پڑ گیا. تو ہندا کہنے لگی کہ آج کی رات جو مسلمانوں کو میں نے کعبے میں دیکھا ہے اس سے میرا دل بدل گیا. اور حضور کے پاس آئیں, ایمان قبول کیا اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آج سے پہلے سب سے زیادہ میرے لیے مبغوض خیمہ یہ تھا, سب سے زیادہ جو بغض تھا وہ اس ڈیرے سے تھا جس میں آپ ہیں, اور آج کے بعد میرے لیے سب سے محبوب خیمہ یہ, آج تک سب سے مبغوض خیمہ اور آج کے بعد یہ سب سے میرے لیے محبوب خیمہ. تو اجتماع تو ہوتے ہیں, کئی جگہ ہوتے ہیں, لیکن وہاں کے اجتماع کی ایک کیفیت یہ ہے کہ ایک مجمع قربانیاں دیتا ہوا آتا ہے اور ایک مجمع قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو کر آتا ہے. قربانیوں کی بنیاد پر ہونے والے اجتماع کہ ایک مجمع قربانیاں دے کر آیا ہے اور ایک مجمع قربانیاں دینے کے لیے تیار ہے. یہ دونوں مجمع جہاں جمع ہوتے ہیں وہ اجتماع. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مجمع کے جمع ہونے کا نام اجتماع ہے. مجمع کے جمع ہونے کا نام اجتماع نہیں ہے. ہمارا اجتماع قربانیوں کا اجتماع ہے. ایک مجمع قربانیاں پہلے دے چکا, ایک مجمع یہاں سے دینے کے لیے جا رہا ہے. دو قربانیاں جہاں جمع ہوتی ہیں وہ ہمارا اجتماع ہے. تو وہاں کے ہمارے دوستوں نے بتایا کہ پہلے اجتماع مرکز کے اندر ہوتا تھا, اتنا بڑا تھا ہی نہیں, مجمع آتا ہی نہیں تھا, چھوٹا سا اجتماع ہوتا تھا اور وہ مرکز کے اندر ہوتا تھا. یہ میں کوئی 25-30 سال پہلے کی بات کہہ رہا ہوں. تو وہ صاحب کہنے لگے کہ حاجی صاحب نے ایک بات چلائی کہ پیدل جماعتیں چلاؤ اور دنیا کے کناروں سے وہ کام کرتی ہوئی اجتماع میں آئے, کہ دنیا کے کناروں سے چلیں اور وہاں سے وہ چلتی ہوئی ہمارے اجتماع میں آئے. تو وہ جماعتیں بنی. انگلینڈ سے پیدل رائیویٹ, انگلینڈ سے پیدل رائیویٹ, مراکش سے پیدل رائیویٹ, اور افریقہ کئی اس طرح کی جماعتیں بنائی انہوں نے. اور وہ جو جماعتیں مختلف دنیا کے کناروں سے پیدل چلتی ہوئی پہنچی, ایک دم سے حالت بدل گئی. پھر وہ میدان میں آنا پڑا اور اتنا بڑا میدان وہ کافی نہیں رہا. پھر مشورہ ہوا کہ آدھے ملک کو 1 سال بلاؤ, آدھے ملک کو 1 سال بلاؤ, کیونکہ اتنے بڑے مجمع کی گنجائش نہیں ہے کہ آدھا ملک 1 سال آئے پھر آدھا ملک اگلے سال آئے. لیکن وہ بھی کافی نہیں رہا, وہ بھی جگہ نہ کافی رہی. تو پھر یہ مشورہ ہوا کہ 2 اجتماع کرو, 1 ہفتہ ایک ہفتہ ایک. تو پاؤ ملک کا اجتماع,
ایک چوتھائی ایک اجتماع، ایک چوتھائی ایک اجتماع، اور اگلے سال پھر دوسرے آدھے کا اجتماع. تو الحمدللہ اب کی مرتبہ اس سے پہلے بھی اجتماع ہوا، الحمدللہ ان کا اجتماع کبھی بند نہیں ہوا، باوجود یہ کیا ہے، یہ کرونا اور لاک ڈاؤن اور کووڈ، اس سب کے باوجود وہ ایک اجتماع ایسا ہے کہ وہ بند نہیں ہوا. گزشتہ اجتماع عین لاک ڈاؤن، پوری دنیا میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور ایسے وقت پر وہاں اجتماع ہو رہا. پھر پرانوں کا جوڑ ہوا، وہ بھی عین لاک ڈاؤن کے قریب. پرانوں کے جوڑ سے ہم نکل کر انڈونیشیا گئے، وہاں پہنچے تو وہاں سے معلوم ہوا کہ یہاں کرونا آ گیا ہے، اجتماع نہیں کر سکتے. پھر ہم واپس آئے، تو ہم جب واپس آئے تو وہ بمبئی جب اترے تو ہاں بمبئی میں ایئرپورٹ پہ لوگوں نے بتایا کہ یہ بیرون سے آنے والا آخری جہاز ہے، آخری جہاز ہے، کل سے لاک ڈاؤن ہے، سب انٹرنیشنل فلائٹس بند ہیں. ہماری فلائٹ آخری تھی جو ممبئی پہنچی باہر سے آنے والی. تو ان حالات میں اجتماع ہوا، مجمع آیا. لیکن اب کے جو اجتماع ہوا یہ بالکل ایسا ہوا جیسے کچھ دنیا میں ہو ہی نہیں رہا ہے. ایک نارمل فضا، ایک نارمل کیفیت. دنیا کرونا کے پریشان ہو رہی ہے اور وہاں کرونا کا کوئی خواب و خیال میں بھی ذکر نہیں ہے. تو اس طرح وہ الحمدللہ مجمع. اچھا، مجمع تو ہوتا ہی ہے ان کا ہمیشہ. 5 لاکھ کا مجمع تقریباً ایک اجتماع میں، 5 لاکھ کا اجتماع مجمع دوسرے ہفتے کے اجتماع میں، تقریباً 10 لاکھ کا مجمع. لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ پوری دنیا کا ایک اجتماع ہو جاتا ہے. 81 ملکوں کے لوگ اجتماع میں آئے، 80 پر ایک ملکوں کے لوگ اجتماع میں آئے. وہ جب وہ مجمع کو دیکھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے ایک باغ ہے وہ لہلہا رہا ہے، ایک باغ لہلہا رہا ہے. جیسے باغ میں رنگ برنگ کے پھول، الگ سب کے خوشبو الگ الگ، سب کا رنگ الگ الگ. تو اسی طرح ہر قسم کے لوگ، افریقہ کے بھی، یورپ کے بھی، امریکہ کے بھی. تو 80 پر ایک ملکوں کے لوگوں کا صرف بیرون والا مجمع. عام مجمع تو یہ 5 لاکھ پہلے اجتماع میں، 5 لاکھ دوسرے اجتماع میں، لیکن جو بیرون کا مجمع تھا وہ 80 پر ایک ملکوں کا مجمع تھا. اور میں جیسے عرض کر رہا تھا کہ قربانیاں اس مجمع کی جس پر اللہ تعالیٰ یہ مجمع کو قبول فرماتے ہیں، تو کل 5123 جماعتیں نکلی دونوں اجتماعات سے. 5123 جماعتیں، جس میں ایک سال کی جماعتیں 202 ایک سال کی جماعتیں. ہمارے یہاں بھی ایک سال کی جماعت نہیں چل پا رہی ہے. یہ انہی کی ہمت ہے کہ وہ سال بھر کی جماعتیں نکالتے ہیں، وہ برابر پورا سال وہ جماعت چلتی ہے، ایک اجتماع سے دوسرے اجتماع تک. ایسے ہی پرانوں کے جوڑ سے نکلتی ہے، ایک پرانوں کے جوڑ سے دوسرے پرانوں کے جوڑ تک. تو 202 سال کی پیدل جماعتیں اندرون ملک میں.
اور 7 سال اور 7 مہینے کی جماعتیں بیرونی ملکوں کے لیے 80 اور 3 چلے کی جماعتیں 986 اور چلے کی 2538 جماعتیں، کل 5123 جماعتیں، کل جماعتیں 2538۔ اچھا، ابھی بھی بہت سے ملکوں سے جہاز نہیں ہے، یہ 80% ملکوں کے لوگوں کا آنا، جبکہ ابھی بھی کئی ملکوں سے جہاز نہیں ہے۔ ہمارا پچھلے سال بھی ایسے ہی ہوا، پچھلے سال بھی ہم دبئی گئے تو دبئی میں 17 گھنٹے رہے ایئرپورٹ پر، ٹرانزٹ میں، ایئرپورٹ پہ 17 گھنٹے۔ ہمارے دوستوں نے وہاں بہت اصرار کیا کہ ابھی ہم ویزا نکلواتے ہیں آپ کا، ٹرانزٹ ویزا لے کر، ٹورسٹ ٹرانزٹ ویزا لے کر آ جائیے، لیکن یہ معلوم ہوا کہ دبئی میں ٹرانزٹ ویزا میں اندر جانے والوں کو وہ کرونا ٹیسٹ کرنا ہوگا، اور کرونا ٹیسٹ میں پازیٹیو نکل گیا تو 15 دن ہی رہیں گے، تو اجتماع تو سب ختم ہو جائے گا۔ ہم نے کہا کہ بھائی 17 گھنٹے ایئرپورٹ پر رہنا ہی ٹھیک ہے، یہ ٹیسٹ ویسٹ کے چکر میں نہیں پڑنا، کبھی خدا نہ خواستہ ہماری پوری جماعت میں ایک کو بھی کرونا آ گیا تو پوری جماعت کے لیے مصیبت ہو جائے گی، 15 دن اجتماع سارا وہیں ہو جائے گا۔ اچھا، وہ کرونا کی وجہ سے ایئرپورٹ سارے اجاڑ پڑے تھے۔ دبئی کا ایئرپورٹ مشہور ہے، دنیا خریدنے کے لیے لوگ جاتے ہیں وہاں، لیکن ان دنوں میں وہ ایئرپورٹ اجاڑ پڑا ہوا تھا، کھانا نہیں مل رہا تھا، اور باہر والے بیچارے تڑپ رہے تھے کہ ہم کھانا پہنچائیں، لیکن وہ نہیں پہنچا سکتے تھے۔ خیر، اللہ کی شان، ہم اپنے ساتھ جو کچھ لے کر گئے تھے اسی پر الحمدللہ۔ تو گزشتہ ایسا ہوا، اور اب کی مرتبہ دبئی کا جہاز بھی نہیں ملا، تو ہم پھر شارجہ گئے، مختلف جگہوں سے ایک جگہ سے سب کو جہاز بھی نہیں ملا، کوئی بمبئی سے، کوئی، میں احمد آباد جا کر وہاں سے ہمارے ساتھیوں کے ساتھ ہم شارجہ گئے، پھر شارجہ میں ٹرانزٹ تھا، وہاں بھی کئی گھنٹے رہنا تھا، تب کے کھانا وانا سب ساتھ لے کے گئے تھے، پچھلا تجربہ تھا۔ پھر شارجہ سے کراچی گئے، رات کو 2 بجے کراچی پہنچے، اور اگلے دن صبح 8 بجے کراچی سے لاہور کا جہاز، ایک پورا طواف ہو گیا۔ میں نے وہاں جا کے ساتھیوں کو بتایا کہ 24 کلومیٹر کا سفر ہے، بارڈر سے پرائیویٹ 24 کلومیٹر ہے، تو میں نے ان کو بتایا کہ 24 کلومیٹر کا سفر کرنے کے لیے ہم 2500 کلومیٹر سفر کر کے آئے ہیں، 24 گھنٹے کا راستہ، ہم آئے ہیں 2500 کلومیٹر سفر کر کے۔ خیر، وہاں سے رات کو 2 بجے پہنچے وہاں، اب 2 بجے کہاں جائیں گے رات کو، وہیں ایئرپورٹ پر رہے، صبح 8 بجے پھر وہاں سے جہاز لے کے پھر ہم اجتماع میں پہنچے۔ ایسے ہی واپسی میں کوئی جہاز نہیں تھا، تو ہم لاہور سے سری لنکا گئے، کولمبو میں، پھر وہاں سے ٹرانزٹ تھا، اب دلی جانا تھا ہمیں، مشورہ بھی تھا، اس کے فوراً بعد 2 دن کا ملک کا مشورہ، تو سیدھے دلی جانا تھا، تو دلی کا بھی کوئی جہاز نہیں کولمبو سے، تو لاہور سے کولمبو سے حیدرآباد، اور حیدرآباد میں 5-6 گھنٹے وہاں ٹرانزٹ تھا،
پھر حیدرآباد سے تو جہاز بدلنا تھا، پھر حیدرآباد سے دلی، 24 کلومیٹر کا سفر 2500 کلومیٹر میں ہوا. تو ہمارے ساتھ یہ پیش آیا. تو ایسے ہی دنیا بھر سے جو لوگ آئے، مختلف راستے لے کر، مختلف راستوں سے جس کو جو راستہ ملا وہ، تو یہ ساری دقتیں اٹھاتے ہوئے وہاں پہنچے. لیکن بس عجیب بات ہے کہ جب آدمی ان ساری مشقتیں اٹھا کر پہنچتا ہے اور جا کے وہ منظر دیکھتا ہے تو منظر دیکھتے ہی اپنی ساری تھکن بھول جاتا ہے. اسے یاد بھی نہیں رہتا کہ میں کہاں سے دھکے کھاتا ہوا یہاں پہنچا ہوں. پہنچ گیا، بس اس کی پوری تھکن، وہ سفر کی پوری کلفت دور ہو جاتی ہے. تو الحمدللہ یہ سب اکثر ذمہ دار ملکوں کے پہنچ گئے تھے، تو ان کے امور، ان کے مشورے اور مختلف باتوں پر ان سے مذاکرے پورے 15 دن ہوتے رہے. ایک اجتماع 3 دن ہوا، ختم ہوا، پھر درمیان میں 1 ہفتہ، پھر اس کے بعد اگلا 3 دن کا اجتماع. یہ شروع سے لے کر آخر تک تمام ملکوں کے امور، مختلف ملکوں کے مسائل. تو الحمدللہ اللہ نے ایک اسے مرجعیت، اس کو لوگوں کے دل اللہ نے اس کی طرف موڑ دی ہے. یہ ان بزرگوں کی، پرانوں کی قربانیاں ہیں. کہتے ہیں کہ جب پہلا اجتماع ہوا تو حاجی عبدالوہاب صاحب کارگزاری سناتے تھے کہ پہلا اجتماع ہوا، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. چھوٹا سا مجمع تھا، مرکز کے اندر اجتماع ہوتا تھا. جب اجتماع ختم ہو گیا، مجمع چلا گیا، تو کچھ پرانے ساتھی تھے، ان کو لے کر مولانا یوسف صاحب نے بیان کیا. مولانا صاحب نے بیان فرمایا کہ دیکھو یہ انشاءاللہ مرکز بنے گا، اور مرکز آدمیوں کا نام، مرکز عمارت کا نام، جگہ کا نام نہیں ہے، مرکز قربانیوں کا نام ہے. پھر مولانا صاحب نے تشکیل کی کہ کون یہاں مرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، موت پر تشکیل کو، کہ یہیں پڑے رہیں گے، یہیں پڑے رہیں گے، یہیں مریں گے، اور جو بھی حال آئے گا یہاں سے نہیں جائیں گے. بھوک آئے گی، ہمارے ذمہ روٹی نہیں ہے، تمہیں روٹی کھلانا ہمارے ذمہ نہیں ہے. بیمار ہو جاؤ گے تو تمہاری علاج کرانا ہمارے ذمہ نہیں ہے. بس مرنے کے لیے کون تیار ہے؟ تو سب سے پہلا نام حاجی عبدالوہاب صاحب نے لکھایا. اس کے بعد پھر اور لوگ لکھاتے گئے. 18 آدمیوں کے نام آئے. یہ تھی اس کی ابتدا. جو آج گلشن دیکھتے ہیں اس کی ابتدا تھی کہ یہ 18 آدمی تیار ہوئے، اور ان 18 آدمیوں نے حاجی یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر موت پر بیعت کی کہ مر جائیں گے، یہاں سے نہیں جائیں گے. بیماری آئے گی یہیں مریں گے، بھوک لگے گی یہیں مریں گے. کہتے 3 دن تک کے لیے فاقہ ایک عام چیز تھی ان دنوں میں. 3 دن کا فاقہ عام چیز تھی. اور کبھی 3 دن کے فاقے کے بعد کہیں سے روٹی آتی اور ہم کھانے بیٹھتے تو اتنے میں کوئی جماعت آ جاتی کہ بھائی مہمان آ گئے، پہلے ان کو کھلاؤں گا. مولانا یوسف صاحب نے فرمایا کہ قربانیوں کی بنیاد پر جو مرکز بنے گا وہ ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنے گا. اور پھر اسی بیان میں فرمایا، حاجی عبدالوہاب صاحب فرماتے تھے کہ جب ملک کا مال بنیاد بنے گا تو وہ دنیا میں فتنہ پھیلنے کا ذریعہ بنے گا. تو ان کی قربانیاں کہ اللہ نے پورے عالم کا رجوع ادھر کر دیا. 18 آدمی تھے، اور اب ایوریج جو روزانہ وہاں کا دسترخوان ہے عام دنوں میں
اجتماع کے دنوں میں تو یہ مجمع ہے، عام دنوں میں 5,000 کا ایوریج مجمع ہے جو روزانہ کھانا کھاتے ہیں وہاں. عام دنوں میں آنے والی جماعتیں، جانے والی جماعت ہے، اور وہاں مرکز پر رہنے والے لوگ تو 5,000 کا مجمع ہے. اللہ پاک نے روزی کے بھی دروازے کھول دیے، ہدایت کے بھی دروازے کھول دیے، ہدایت کے دروازے بھی کھول دیے. یہ اصل روح ہے، اس کام کی روح ہے، کام کی اصل روح ہے. یہ کوئی ایک ظاہری ترتیب ہے، جماعتوں کا بنانا، جماعتوں کا پھرنا، لیکن اندر کی جو روح ہے وہ اللہ کے دین کی قربانیاں، اور اللہ کے دین کے لیے قربانیوں کا اندر کا جذبہ کہ ہمارا سب کچھ اللہ کے دین کے لیے کام آ جائے. میرا گزشتہ پرانوں کے جوڑ میں بیان ہوا وہاں رائے گنج میں. یہ ابھی تو اجتماع تھا، اس سے پہلے پرانوں کا جوڑ تھا. تو پرانوں کے جوڑ میں بہت ساری باتیں آئیں. میں نے ایک بات کہی کہ وہ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ایک آدمی یہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جو ہماری ابتدا دیکھے وہ کامیاب، اور جو ہماری انتہا دیکھے وہ ناکام. جو ہماری ابتدا دیکھے، جب وہ ابتدا میں لگے تو جو کچھ تھا وہ دیکھے تو وہ کامیاب، اور جو ہماری انتہا دیکھے وہ ناکام. یہ فرماتے تھے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ. حضرت شیخ الحدیث کے وہ شیخ تھے، شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کے شیخ تھے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ. مولانا علی میاں صاحب کے بھی وہی شیخ تھے. تو وہ فرماتے تھے کہ جو ہماری ابتدا دیکھے وہ کامیاب، اور جو ہماری انتہا دیکھے وہ ناکام. اور فرماتے تھے کہ ایک آدمی آیا، ایک بزرگ کے پاس گیا مرید ہونے کے لیے، مرید ہونے کے ارادے سے. تو خانقاہ میں پہنچا، دیکھا کہ حضرت ماشاءاللہ چارپائی پر لیٹے ہیں، کوئی ٹانگیں دبا رہا ہے، کوئی ہاتھ دبا رہا ہے، کوئی سر میں تیل لگا رہا ہے. وہ حضرت کو کھانا بھی نہیں کھانا پڑتا، لوگ لقمے بنا کے منہ میں کھلاتے ہیں. تو وہ بیٹھا دیکھتا رہا بہت دیر تک. حضرت کی نگاہ پڑی کہ بیچارہ کوئی آدمی آیا ہے، بہت دیر سے بیٹھا ہے. تو حضرت نے پوچھا کہ بھائی کیا کام ہے، کیسے آنا ہوا، کس لیے آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت میں آیا تو تھا مرید بننے، لیکن اب تو آپ مجھے پیر ہی بنا دیجیے. کہ مرید بننے میں کوئی مزہ نہیں ہے، مزہ پیر بننے میں. تو شاہ عبد القادر صاحب فرما دیتے کہ ہمارا ابتدا کا زمانہ کوئی دیکھے تو کھانے کو کھانا نہیں ملتا تھا، کئی دن فاقے ہوتے تھے، اور وہ دیکھے تو کامیاب، اور انتہا دیکھے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک پرائیویٹ وہ تھا کہ 18 آدمیوں پر بنیاد قائم ہوئی. کتنے؟ اور 5,000 آدمی آج روزانہ کھانا کھاتے ہیں وہاں. اور ایک وقت وہ تھا 3 دن تک کیا فاقے ہوتے تھے، اور آج اللہ کا فضل ہے کہ وہاں یہ بیماری کے زمانے میں بھی لوگ وہاں آتے تھے. وہ سب کے لیے ان کا دل کھلا ہوا ہے. اللہ قبول فرمائے، اللہ ہمیں اپنے مزاج پر باقی رکھے. یہ دعوت کا مزاج ہے، اس کی بنیاد اللہ کے دین کے لیے اپنی جانوں کو، اپنے مالوں کو قربان کرنا، اور دنیا میں کچھ نہیں چاہنا، اس کا بدلہ آخرت پہ چاہنا، اللہ سے چاہنا، بدلہ آخرت سے چاہنا. ہمارے اچھا ان کی یہ اعلیٰ ظرفی کی بات ہے کہ سارے بیانات ہمارے ہی لوگوں کے ہوئے جو ہمارے حضرات گئے ہوئے تھے. مولانا ابراہیم صاحب، مولانا احمد لاٹ صاحب، مولوی زہر صاحب، سارے اجتماعات، عمومی اجتماعات بھی، ایک صرف روانی کا بیان
اور ایک ابتدا کا اثر کے بعد کا بیان، ورنہ باقی سارے بیانات ہمارے بزرگوں کے ہیں۔ اور جو بڑے بڑے حلقے ملکوں کے لگتے تھے، عربوں کا حلقہ، انگریزی والوں کا حلقہ، ان سارے حلقوں میں ہمارے حضرات کے بیانات۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے یہاں کے ماشاءاللہ پرانے لوگ ہیں، تو کہتے ہیں نہیں آپ حضرات آئے ہیں، ہمیں ہمارے مجمع کو آپ سے فائدہ اٹھانا ہے، تو اکثر بیانات ہمارے بزرگوں کے ہیں۔ تو میں سوچتا رہا اللہ ہمیں بھی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔